إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق ثواب کے لیے اور آپ سب کے تمام مرحومین کے سارے ثواب اور بلندی درجات کے لیے عالم برزخ میں آپ کی اور ہماری دعاؤں کے محتاج اور منتظر تمام مؤمنین کی درجات کی بلندی کے لیے سب سے پہلے ایک مرتبہ فاتحہ اور پھر مرتبہ اخلاص کی اونچی آواز سے سلوات کے مجلس ترحیم ہے. مجلس ترحیم یعنی مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس. ایصال ثواب کی شروع سے ہوتی ہے عمل خیر سے. جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان الانسان لفی خسر. انسان خسارے میں ہے. کون سا انسان؟ ہر انسان کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جس کا دعویٰ قرآن نے کیا ہے. ان الانسان لفی خسر. ہر انسان خسارے میں ہے الا الذین آمنوا. ایک طبقہ مستثنا ہے. وہ مستثنا طبقہ اس خسارے میں شامل نہیں ہے. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. وہ جو مستثنا طبقہ ہے جس کو اس خسارے والے تمام انسانوں سے الگ کر دیا گیا ہے وہ کون ہے؟ الا الذین آمنوا. جو ایمان لائے، جن کے دلوں میں ایمان ہے. اس ایمان کی علامات کیا ہے؟ اس ایمان کا اظہار کیسے ہوگا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس ایمان کا تعلق دل سے ہے لیکن اس کے اظہار کا تعلق اعضاء اور جوارح سے ہے. ماشاءاللہ. اور اظہار کیسے ہوگا؟ عملوا الصالحات. صالحات پر عمل کر کے ہر وہ کام جو فطرت انسانی سے ہماہنگ اور دین کے مزاج کے مطابق ہو وہ صالحات میں سے. ہر وہ کام جس کی انجام دہی فطرت انسانی کے خلاف ہے. لہذا چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر فرق نہیں پڑتا. اس وقت بات مسلمانوں کی نہیں ہو رہی، مومنین کی نہیں ہو رہی. فطرت انسانی. مثلا آپ کسی ایتھسٹ سے پوچھیں جس کا کوئی ایمان نہیں ہے، دین نہیں ہے، جھوٹ بولنا اچھی بات ہے یا بری؟ تو کیا کہے گا؟ بری بات. کیوں؟ کیا اس کو اس کے خدا نے کہا ہے جس کو وہ نہیں مانتا؟ نہیں، اس کی فطرت نے کہا ہے. کسی ہندو سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہے گا؟ بری بات ہے. کسی بے گناہ پر ظلم کرنا ہے بری بات ہے. کسی کا حق چھیننا ہے بری بات ہے. یہ کس نے اس کو یہ تعلیم دیا ہے؟ اس کی فطرت ہے. اس کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ یہ بری حرکت ہے. لہذا جو انسان ان بری حرکات کا ارتکاب کرتا ہے اندر اس کے ندامت کی کیفیت ہوتی ہے.
اور اس ندامت کی کیفیت کو اگر وہ بار بار اس طرح کے جرائم کر کے نہ مارے تو جب کبھی بھی اس کو یاد آئے گا اندر سے وہ فیل کرے گا کہ میں مجرم ہوں. یہ جو اس کا احساس ہے جرم ہے اندر کا، مجھے نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، میں نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، لیکن وہ اندر سے ایک ندامت فیل کرتا ہے اور خود کو مجرم فیل کرتا ہے کہ مجھ سے فلان غلطی ہوئی ہے. یہ وہی فطرت ہے. اس لیے عمل صالح ہر وہ کام ہے جو فطرت کے عین مطابق ہو، اور غیر صالح ہر وہ کام ہے جو فطرت سے ٹکراتا تو فطرت سے ٹکرائے. اس لیے قرآن نے کہا کہ ایک طبقہ مستثنا ہے جس کے اندر فطری ہماہنگی موجود ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ عمل الصالحات، صالحات بجا لاتا ہے، اور وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یعنی جب وہ نیکیوں کے رستے پر چلتا ہے تو یہ ہے حق کا رستہ. اس حق کے رستے پر اول خود چلتا ہے چونکہ وہ عمل صالح کو انجام دے رہا ہے، پھر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اسی عمل صالح کی طرف دعوت دیتا ہے جو کہ حق ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی طرف ان کو دعوت دیتا ہے، وصیت کرتا ہے، بلاتا ہے. اور اس حق کی راہ پر جب بلاتا ہے تو خود بھی مشکلات جھیلتا ہے، اور جو لوگ اس حق کی راہ پر چلتے ہیں وہ بھی مشکلات جھیلتے ہیں. جب مشکلات جھیلتے ہیں تو ان مشکلات کے مقابلے میں جو چیز اس کو استقامت عطا کرتی ہے وہ صبر ہے. لہذا جب وہ خود عمل صالح بجا لائے اور دوسروں کو دعوت دے، اور اس دوسروں کی دعوت کے نتیجے میں وہ لوگ اس راہ پر چل پڑے، اب جب معاشرتی اور معنوی اندر اور باہر کی مشکلات سامنے آئے تو ان مشکلات کے مقابلے میں استقامت دکھا کر صبر کرنے کی وصیت کرنا بھی اسی مومن کی ذمہ داریوں میں سے ہے. وتواصوا بالصبر. ابھی جو وتواصوا بالصبر ہے، صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب بقول مسیحیوں کے یہ نہیں ہے کہ آپ کی ایک گال میں کوئی تھپڑ مارے تو آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں اور دوسری گال بھی آگے کر دیں. نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ صبر کا مطلب حق کے رستے پر پیش آنے والی مشکلات، مصائب، ابتلاءات، امتحانات کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہونا، اور ان امتحانات سے نہ بھاگنا، اور ان مخالفین اور حق کے دشمنوں کے مقابلے میں پہاڑ بننا اور فولاد بننا ہے. یہ صبر ہے، یہ صبر. اب یہ صبر گناہ کے مقابلے میں بھی ہے اور گناہ کی دعوت دینے والوں کے مقابلے میں بھی ہے. جب انسان ان فضائل کو اپنے اندر زندہ کرتا ہے تو اس کی روح الہی اور آسمانی بن جاتی ہے. اس کی روح جو مجلس ترہیم ہے، اس کے میں چند نکات آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا تاکہ اس مجلس سے کچھ لے کر اٹھیں. صلوات بھیجے کر محمد یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، جس میں اس وقت میں ہوں، آپ ہیں، نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنی مہلت میرے پاس اور آپ کے پاس ہے. 15 دن پہلے یہ جو شہداء آج ہم ان کی مجلسیں کر رہے ہیں اور ان کا غم منا رہے ہیں، ہماری ہی طرح سے ہمارے درمیان میں تھے، آج نہیں ہے. کل نہیں پتا کہ ہم میں سے کون ہمارے درمیان میں ہے اور کون نہیں ہے. تو ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے؟ اتنا جتنے کا میں مالک ہوں. میں کتنی چیزوں کا مالک ہوں؟ آج کا، صرف آج کا. آج میرے ہاتھ میں ہے، کل آئے گا میرے لیے آئے گا یا نہیں مجھے نہیں معلوم. جب مجھے نہیں معلوم تو کل کا میں مالک کے لیے ہوں. جو گزر گیا وہ گزر گیا، جو آج کا دن ہے یہی میری ملکیت ہے. لہذا آج کے دن کی
پاس فرصت ہے. کل کا دن آئے تو الحمدللہ، نہ آئے تو یہی فرصت اگر ہاتھ سے نکل گئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون. لہذا اس دن کو غنیمت جانیں. امیر المومنین نے بھی کہا جب تقسیم کیا نہج البلاغہ میں فرمایا کہ تمہارے پاس 3 دن ہوتے ہیں ٹوٹل، ایک گزرا ہوا دن، ایک آج کا دن، ایک کل آنے والا دن. گزر گیا تو مالک نہیں ہو، آنے والے کی آمد کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، تو تمہارے پاس جو سرمایہ ہے وہ صرف آج کے دن کا ہے. اس آج کے دن کو پہچانو. اگر ہم آج کے دن کی قدر کرنا چاہیں تو کیسے کریں؟ اپنے آپ پر غور کر لیں، اپنے مستقبل پر غور کر لیں، اپنے ماضی پر غور کر لیں. ماضی میں جو کچھ ہم نے کیا، جو کچھ اس وقت میں ہوں، اگر کسی عالم میں اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، کیا میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ خدایا میں نے اپنی زندگی میں تیری بندگی کی ہے، اس لیے میں خوش ہوں اور مطمئن ہوں؟ کیا یہ بات میں کر سکتا ہوں؟ اگر میں اس وقت اللہ فرشتے کو بھیجے اور کہے کہ اس کی جان قبض کر لو، میری جان قبض ہو جائے، بدن رہ جائے یہاں پر اور روح حاضر ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، وہاں اگر میرے اندر اس طرح پیدا نہیں ہوتا، اگر میں مطمئن ہوتا ہوں، اگر اس وقت مجھ سے کہا جائے کہ ملک الموت دروازے پر ہے، 5 منٹ آپ کے پاس ٹائم ہے، تو میرے اندر بے چینی پیدا نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ماضی بڑے اچھے انداز میں گزارا، بہت اچھے انداز میں گزارا. اس وقت ہم آپ سے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی شخص مجھ سے کہے کہ اللہ تمہیں موت دے تو مجھے برا لگتا ہے، ایسا نہیں ہے. اگر آپ سے کہیں تو آپ کو ہی برا لگے گا. زندگی آپ کو دعا لگتی ہے اور موت آپ کو بددعا ہمیں بھی بری لگتی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جب کسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں وہاں پر بھیجا ہے اس کی وجہ سے، جو وہاں پر بھیجا ہے. آپ نے فرض کریں F10 سیکٹر میں ایک 2 کنال کا گھر بنایا ہے، 2 کنال، ساری چیزیں اس کی تیار ہیں. اب آپ نے یہاں سے F6 سے F10 والے 2 کنال کے گھر میں شفٹ ہونا ہے. آپ خوشی سے چاہیں گے یا غم سے؟ خوشی سے. لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ وہاں پر ہر طرح کے کیڑے مکوڑے ہیں، سانپ ہیں، اشتہے ہیں، جانور ہیں، وحشی، اگر آپ نے گیٹ پر جا کر انہیں کھولنے کی کوشش کی تو یہ ساری بلائیں آپ سے چمٹ جائیں گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ یہاں سے جانے کا سوچیں گے. وہ جو دنیا ہے کسی دنیا کا عکس ہے، تصویر. کوئی چیز وہاں پر نہیں ہے، کوئی چیز. وہی ہے جو یہاں پر ہے. یہاں کہاں ہے اور وہاں کہاں ہے؟ یہاں میرے اندر ہے. جو کچھ میں نے اپنے اندر جمع کیا ہے وہی وہاں باہر آنا ہے. جو کچھ میں نے یہاں پر جمع کیا ہے وہی وہاں میرے سامنے آنا ہے. اس دنیا اور اس دنیا میں فرق کیا ہے؟ یہاں پر میں چھپا ہوا ہوں، وہاں پر آشکار ہے. یہی فرق ہے. یہاں پر ہانڈی میرے سامنے ہے اور مارکیٹ بھی میرے سامنے ہے. میں مارکیٹ سے اگر بینگن اور پیاز اور آلو لے کر آؤں، ہانڈی میں ڈال دوں اور اس کو پکاؤں تو ڈونگی میں جو میں نکالوں گا وہ بینگن اور آلو ہی ہوگا، کہیں سے مچھلی اور گوشت نہیں نکلے گا. اگر کوئی کہے کہ بھائی گوشت کیوں نہیں ہے تو آپ فوراً کہیں گے بازار سے جب آپ لے کر بھنڈی آئے ہیں یا بینگن آئے ہیں تو گوشت کہاں سے آئے گا؟ تو یہ دنیا کچن ہے بھائی، کچن. آپ پکا کیا رہے ہیں؟ ہم پکا کیا رہے ہیں؟ کیا یہ باتیں میں اپنی طرف سے کر لوں؟ نہیں، اپنی طرف ایک لفظ بھی میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا. قرآن نے بالکل واضح انداز میں مجھے اور آپ کو مخاطب کیا ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من
خیر محضرا وما عملت من سوء تجد تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا. اس آیت کے ایک ایک لفظ پر غور کریں. یوم، ایک دن آئے گا. ہر انسان کی زندگی میں وہ دن آ رہا ہے. جو ہمارے شہداء تھے ان کی زندگی میں گزشتہ جمعہ کا تھا. ہماری زندگی میں نہیں پتا آج ہے، رات ہے، کل ہے. جیسے ہی بدن سے روح مفارقت کر جائے وہ دن آ گیا. اعتبار کوئی نہیں ہے کہ کب، ضمانت کوئی نہیں ہے کتنے عرصے کے بعد آئے گا. یوم تجد کل نفس، ہر شخص اپنے سامنے حاضر پائے گا. اجر نہیں، توجہ دیجیے. ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا اس کا اجر ملے گا. یہ اجر سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے. اجر نہیں ملے گا، وہی عمل ملے گا. وہی عمل جو میڈیکل کے یہاں پر شعبے کے دوست احباب ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. دوستوں نے شاید دیکھا ہو آج کل میڈیکل کے شعبے کے لوگوں نے چھوٹا سا چھوٹی سی گولی تیار کی ہے کیپسول کی طرح سے، گولی کی طرح سے. اس کو آپ اگر پانی میں ڈالیں تو وہ کھل کر اور کھل کر رومال بن جاتا ہے. گولی دیکھنے میں لگتا ہے جیسے کھانے والی گولی، وہ رومال بن جاتا ہے. اب آپ اس سے اپنا چہرہ صاف کریں، سفر میں اس سے کام لیں، ہاتھ صاف کریں، تھکن اتاریں، بولے آپ وہ جو گولی کی شکل میں ہے. اب میں سمجھ پا رہا ہوں یہ اندر سے تولیہ ہے، گولی نہیں ہے نہ آپ سمجھ پا رہے ہیں. لیکن جیسے ہی پانی میں جاتا ہے اس کا اصل روپ اور اصل شکل سامنے آ جاتی ہے. یہاں پر میں آپ سے ایک تند لفظ بولتا ہوں. تند لفظ کا کیا مطلب ہے؟ میں ڈانٹ کر آپ کو کوئی ایسی بات کر دیتا ہوں جو آپ کی دلآزاری کا سبب بنتا ہے. میں نے ایک لفظ کہا، صرف ایک لفظ. اب یہ لفظ آیا صرف چند حروف پر مشتمل لفظ ہے. فرض کریں کوئی شخص خدا نہ خواستہ کسی کو کہتے بے غیرت. فرض کریں بے غیرت، بے یہ عین یہ رے تے 6 حروف کا ایک لفظ. کیا صرف ایک لفظ ہے؟ نہیں، یہ لفظ نہیں ہے، یہ ایک طاقت ہے. یہ طاقت ہے. اس وقت آپ کی آواز کی صورت میں، صوت کی صورت میں ایک انرجی ہے. لیکن یہی انرجی جب پردہ ہٹتا ہے تو طاقت میں اور ٹھوس شکل میں بدل جاتی ہے. اب وہی چیز جب آپ کے سامنے آئے گی تو کس صورت میں سامنے آئے گی؟ یہ جو لفظ ہے انسان کی روح پر کیا اثر کرتا ہے؟ فرض کریں کوئی اس طرح کی گالی کوئی دیتا ہے تو سننے والا اس کو جب سنتا ہے تو کیا اثر لیتا ہے؟ اس کے اندر جلن شروع ہو جاتی ہے، تکلیف شروع ہو جاتی ہے، درد شروع ہو جاتا ہے. اس کے چہرے میں غضب کے آثار نمایاں ہوتے ہیں. اس کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، دوران خون میں تیزی آ جاتی ہے. یہ اس کے اندر صرف اس لفظ کو سننے کی وجہ سے یہ تبدیلی آتی ہے. ایسا ہے یہ لفظ کوئی کانٹا تو نہیں تھا، کوئی چھوڑا تو نہیں تھا، لفظ تھا، لفظ. لیکن ان 6 حروف کے لفظ نے صرف سن کر سننے والے کے اندر یہ تبدیلی پیدا کر دی کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کے اندر تبدیل ہو گئی، اس کے جذبات متراتب ہو گئے، اس کا بلڈ پریشر تیز ہو گیا، وہ غضبناک ہوا. لفظ نے یہ کام کیا. کیوں؟ اس لیے یہ لفظ صرف لفظ نہیں ہے، ایک حملہ ہے اور ایک اثر ہے اس لفظ کے اندر. یہ اثر یہاں لفظ کی صورت میں ہے، وہاں اس شکل میں ہے جس شکل میں یہاں پر آپ کسی حیوان میں دیکھیں. مثلا کتا سامنے آ رہا ہے، کتا آپ پر حملہ کرتا ہے. اس حملے کے نتیجے میں کتے کے پنجے اور اس کے دانت آپ کے بدن کو زخمی کر دیتے ہیں. آپ تکلیف میں ہوتے ہیں. یہ تکلیف کس وجہ سے ہوئی؟ کتے کے اس عمل کی وجہ سے. اگر یہ لفظ وہی اثر آپ کی روح پر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پردہ ہٹے گا تو یہ لفظ نہیں ہوگا، خونخوار کتا ہوگا جو آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوگا. آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوگا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کیا رہا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. تمام کی تمام یہ باتیں یا قرآن سے ماخوذ ہے یا اہل بیت کی روایات سے.
اس کے مقابلے میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہیں، صرف ایک اللہ اکبر، آپ صرف کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ادھر آپ نے وہ لفظ کہا خدا نہ خواستہ، یا ادھر آپ نے یہ لفظ کہا، یہ لفظ کہا اور وہ لفظ کہا، صرف آپ نے ایک اللہ اکبر کہا تو اس عالم میں آپ کے لیے ایک بہت بڑا پھلدار ایسا درخت جس کو نہ کبھی آپ نے دیکھا نہ کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں، صرف اس لفظ کی حقیقت کی صورت میں آپ کے سامنے آیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا ایمن، نعرہ حیدری، یا ایمن، بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد آل اس دنیا میں حتیٰ میری ایک سانس بھی ختم نہیں ہوتی، ظاہر نہیں ہوتی، ایک سانس، وہ سانس بھی زندہ ہے کیونکہ انرجی ہے، انرجی فنا نہیں ہوتی، شکل بدلتی ہے۔ آپ کسی بھی سائنس پڑھے ہوئے بندے سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں سائنس انرجی کو ٹھوس مادے میں بدل سکتی ہے۔ اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن میں یہ کہا، کیا کہا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ مثقال ذرۃ یعنی سوئی کے نوک کے برابر بھی، یہاں پر آپ نے کوئی عمل کیا، کچھ کہا، کچھ دیکھا، کچھ سنا، سنا انرجی ہے، کہا انرجی ہے، چھوا انرجی ہے، بولا انرجی ہے، دیکھا انرجی ہے، یہ ساری انرجی وہاں پر ٹھوس شکل میں سامنے آئے گی، انسان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا۔ اب اگر خیر ہے تب بھی دیکھے گا، شر ہے تب بھی دیکھے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ تو ہم ہر روز پڑھتے ہیں، اگر ہم ہر روز پڑھتے ہیں تو تھوڑی دیر میں پڑھ گے، تھوڑی دیر، اس لیے یہ جو آیت میں ابھی پڑھی، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یعنی ہر انسان اس دن، جس دن اس کی روح الگ اور جسم الگ ہو، اپنے سامنے ہر اس حرکت اور عمل کو جو بلوغت سے لے کر موت کے وقت تک، دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو، اپنے ہوش و حواس میں اپنے ارادے کے ساتھ، ہوش و حواس میں ارادے کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا، خیر ہے تب بھی اس کے سامنے حاضر ہے اور شر ہے تب بھی اس کے سامنے حاضر ہے۔ اب جنت کیا ہے؟ جہنم وہی میرا عمل ہے، جنت کیا ہے؟ وہی میرا عمل ہے، جو کچھ میں نے کیا وہی، اگر خیر ہے تو جنت ہے، شر ہے تو جہنم ہے۔ اب اللہ سے یہ دعا نہ کریں کہ مجھے جہنم نہ بھیج، وہ جہنم اگر میں نے بنایا ہے تو نہ بھیجو کی بات ہی نہیں ہے، میں نے پہلے اگر تیار کیا ہے تو اس کے بھیجنے نہ بھیجنے کا کیا تعلق ہے؟ سے میں خود اپنے آپ کو بھیج رہا ہوں، یہ جہنم میرے اندر ہے، اسی طرح جس طرح سے وہ جنت بھی میرے اندر ہے۔ وہ جنت کیا ہے، وہی جہنم کیا ہے؟ ہم اپنے اجتماعی بیہیویئر، میاں بیوی کے درمیان، والدین کے درمیان، دوستوں کے درمیان، ہمسایوں کے درمیان، ایک شہر کے لوگوں کے درمیان، ایک گلی کے لوگوں کے درمیان، کچھ ان کی ذمہ داریاں اور کچھ ان کے فرائض ہیں، اور ان فرائض کا تعلق آپ کے عقیدے اور آپ کی سوچ کے ساتھ ہے، جو اللہ نے آپ کو قرآن اور حدیث کی صورت میں عطا کیا ہے کہ آپ کے حقوق یہ ہیں اور آپ کے اس سامنے والے فریق کے حقوق یہ ہیں، ان حقوق کو پائمال نہ ہونے دو۔ اگر پائمال نہ ہونے دو تو تم جنت خود تعمیر کر رہے ہو، اگر پائمال نہ ہونے دو تو وہ جنت خود تعمیر کر رہے ہو۔ اس لیے حدیث ہے کہ مرنے سے پہلے خود عمل کر کے جاؤ، وارثوں کے سپرد کر کے نہیں۔ ابھی آج مرحوم جعفر صاحب کے بیٹوں نے آج یہ مجلس سجائی،
امام حسین علیہ السلام کی تذکرے کے لیے، قرآن خوانی کے لیے بہت اچھا کام ہے اور یقینی طور پر مرحوم کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہاں وارث کا عمل اور کہاں مرحوم کا اپنا عمل، آسمان زمین کا فرق، آسمان زمین کا فرق کتنا ہے؟ اتنا ہی جتنا 1 اور 1 لاکھ میں فرق ہے۔ جو عمل خود انسان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، وہ چاہے 1 روٹی کسی بھوکے کو دینے کا عمل ہو، اس کا جو اثر ہے وہ ہو رہا ہے، اور میرا وارث میری موت کے بعد 1 لاکھ روٹیاں دے تو اس 1 لاکھ روٹی کا اثر اتنا ہی ہوگا جتنا اس 1 روٹی کا اثر ہے جو میں نے خود کیا ہے۔ یہ زندہ اور مردہ کے عمل میں یہ فرق ہے۔ اگرچہ زندوں کو اپنے مردوں کے لیے ہمیشہ خیر کا عمل کرتے رہنا چاہیے، زبانی بھی، کلامی بھی، عملاً بھی، خیر کی ضرورتیں بھی، اور دوسروں کی بھوک مٹانے اور دوسروں کی مشکلات کو حل کرنے کی ضرورت بھی، لیکن جو کام انسان خود کر سکتا ہے اور وہ چاہے چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، اس کا مقابلہ وارثوں کا عمل کبھی بھی نہیں کرتا۔ اس لیے کہا کہ جو کچھ تم خود کر سکتے ہو وہ کرو، جو خود کر سکتے ہو وہ کرو۔ ابھی جو ہم کر سکتے ہیں، بات لوگ پریشان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہوا، جس کے پاس پیسہ ہے وہ بہت سارے خیرات کرے گا، جس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں کر پائے گا، تو پھر تو اس کا تعلق اللہ سے ہے کہ اللہ نے جس کو دیا اس نے زیادہ دیا، جس کو نہیں دیا اس نے کم کیا۔ نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ کے ہاں ہمارے اعمال کی قبولیت کا معیار مقدار پر کبھی بھی منحصر نہیں ہے، کبھی بھی۔ وہاں پر معیار آپ کے اندر کا احساس ہے، آپ کے اندر کی بات ہے۔ اگر میں نے مخلصاً للہ صرف 1 روٹی دی تو دوسرے کے بیل کی نسبت میری یہ 1 روٹی تب زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے جب میں نے محض اللہ کی رضا کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ اب اس نے تو 2 لاکھ کا بیل دیا، میں نے 25 روپے کی روٹی دیا ہے، لیکن چونکہ دونوں کے اندر کی کیفیات میں فرق ہے، اس لیے جس کی کیفیت جتنی الہی ہوگی، پاکیزہ ہوگی، اتنا وہ سربلند اور اتنا ہی اس کا ذخیرہ بڑا ہوگا۔ اس کی مثالیں قرآن میں بھری پڑی ہیں، قرآن میں بھری پڑی ہیں، اہل بیت کی زندگی میں بھری پڑی ہیں۔ اس لیے یہ یاد رکھیے اصول کے طور پر جو کچھ اس وقت ہمارے پاس قائم ہے یہی ہماری دولت ہے، یہی انویسٹمنٹ کا وقت ہے۔ وقت گزر جائے تو آپ جتنا بھی روئے آپ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، وقت گزر جائے۔ وقت یہی ہے جو آپ کے پاس ہے آج، اور ہر وہ دن جو آپ کو ایک مزید مہلت کے طور پر مل رہا ہے، مجھے نہیں ہو رہا، ہم سب کو چاہیے وہ دن آپ کا ہے، اس میں جو آپ سے ہو سکے وہ انویسٹمنٹ ضرور ہے۔ چاہے ایک خیر کا کلام کے کبھی ہو، چاہے کسی بچے کا دل بہلا کر ہی کیوں نہ ہو، چاہے کسی مومن کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا کر ایک سلام کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، چاہے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، اپنے والدین خصوصاً ماں کے چہرے کی طرف ایک محبت بھری نگاہ ڈال کر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اس کو چھوٹا سمجھیں گے، چھوٹا نہیں ہے۔ رسول پاک سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ میں ماں کی بڑی خدمت کرتا ہوں، اجر کیا ہے؟ فرمایا ماں وہ ہستی ہے جس کے چہرے کی طرف جب بیٹا یا بیٹی بچہ اولاد محبت کے ساتھ ایک نگاہ ڈالتا ہے تو اللہ اس کو ایک قبول شدہ حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے صرف ایک نگاہ ڈالی ہے، صرف ایک نگاہ۔ اللہ کے ہاں دینے کا عزم ہے، روکنے کا نہیں۔ صرف وہ ڈھونڈتا ہے کون ہے جو لینے کے لیے تیار، وہ منتظر ہے۔ کس کا انتظار کر رہا ہے؟
کوئی آئے تو صحیح میں ڈھونڈ بے شک اور رستہ بھی بتا دیا. یہ جو ماں کے چہرے کی طرف یا باپ کے چہرے، باپ مطلب 3 درجے ماں سے نیچے ہے اور ماں 3 درجے اوپر، تو وہ جو ماں کے چہرے کی طرف ایک محبت بھری نگاہ سے دیکھنا ہے، اس کا اتنا اجر کہ آپ 15 لاکھ روپے خرچ کر کے جائیں حجاز کی سرزمین میں، حج کریں، گرمیوں کے پسینے بہائیں، ایڑیاں رگڑیں، اپنا 20 کلو 30 کلو وزن کم کریں، 40 دن مشقتیں کریں، اور اس کے بعد بھی یہ معلوم نہ ہو کہ وہ حج قبول ہے یا نہیں ہے، اس سارے عمل کا جو ثواب ہے اس کے مقابلے میں ماں کے چہرے کی طرف ایک نگاہ ڈالنے کا ثواب اس سے زیادہ ہے. واہ واہ ایسے رکھتے ہیں نہیں، ایسے نہیں کریں. صرف ایک نیت چاہیے تھے، صرف ایک نیت. اس ایک نیت نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اب آپ قرآن میں غور کریں، آپ فضائل کے باب میں، ہم عموماً اہل بیت کے فضائل کے باب میں بہت کچھ قرآن کریم کے شواہد کے طور پر خطبہ سے علماء سے سنتے ہیں. آپ نے یہ آیات سنی ہے امیر المومنین اور علی کے گھر والوں کی فضیلت کے حوالے سے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَأَسِیرًا وَیتیمًا، یا اسیرًا ویتیمًا مسکینا، جو بھی ہے. جب آپ ان آیات کو دیکھتے ہیں تو ان کے محل صدور اور شان نزول کے حوالے سے دیکھ لیں. میں پہلے آپ کو ایک واقعہ سنا دوں. ایک 2 جگہ میں نے یہ بات کہی ہے، آپ سے بھی میں عرض کر دیتا ہوں. جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے نصابی کتابوں میں غالباً اردو میں یا دینیات میں ایک سبق ہوتا تھا اور اس میں لکھا گیا تھا کہ نبی کریم تشریف فرماتے ہیں مسجد نبوی میں، فلاں صحابی آئے، فلاں صحابی آئے، 3-4 صحابیوں کا نام لیا. یہ آئے، ایک نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی آدھی دولت لے کر آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں. آپ نے قبول کیا. دوسرے صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں اپنی 3/4 دولت لے کے آیا ہوں، آپ نے قبول فرمایا. پھر ایک صحابی آیا، اس نے اپنی ساری دولت لا کے پیش کر دی. پوچھا کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کا رسول کا چھوڑ ہے. آپ نے پتہ نہیں اب آج کے نصاب میں ہے یعنی جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت 50 سال پہلے یہ نصاب میں موجود تھا. آگے کوئی تذکرہ نہیں تھا کہ پھر ہوا کیا. وہ صرف یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے اتنی قربانی دی، لیکن اس کا رد عمل نبی کی طرف سے کیا تھا؟ خاموشی، کچھ نہیں. قرآن اس کے مقابلے میں ایک اور تصور پیش کرتا ہے اسی طرح، لیکن اس میں اور اس میں فرق آپ دیکھیں. اب مجھے نہیں پتا یہ گڑی گئی ہے یا حقیقت میں ایسا ہوا تھا، نہیں معلوم، لیکن جو قرآن میں وہ تو گڑی نہیں. قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دہر کی تقریباً 18 آیات نازل فرمائی. کس پر؟ علی اور اس کے گھر والوں کے حوالے سے. کب؟ جب بچے بیمار ہوئے، والدین نے نیت کی کہ بچے ٹھیک ہو جائیں، ہم 3 دن روزہ رکھیں گے. بچے ٹھیک ہوئے، چاروں نے روزہ رکھا. پہلے دن افطار کا وقت آیا، دسترخوان میں جو کی روٹی ہے اور شاید کوئی سادن ہو، دہی ہو، دودھ ہو یا نمک ہو. ایک افطار کے ٹائم پہ دروازے پہ دستک ہوئی. کون ہے؟ مسکین. اگلی شام ایک افطار کے موقع پر دستک ہوئی. کون ہے؟ یتیم. اگلی شام پھر ایک افطار کے موقع پر دستک ہوئی. کون ہے؟ اسیر. تینوں شاموں میں اپنی افطاری دے دی اس یتیم کو، اسیر کو اور مسکین کو. یہ آپ نے سنا ہو بار بار سنا. میں فضائل بیان نہیں کر رہا اس کو، صرف ذہن کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب ذرا غور کریں امیر المومنین کے دسترخوان پہ جو جو کی روٹی تھی اس کی قیمت آج کتنی ہوگی؟ آج یہ جو آپ میدے کا نام لے کر آتے ہیں، اس نام کی قیمت کیا ہے؟ 25 زیادہ سے زیادہ 25 روپے، 30 روپے کتنے ہی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی. 30 روپے کی وہ روٹی ہے جو فائن آٹے اور میدے سے بنائی ہوئی ہے. یہ جو کی روٹی ہے، جو کی روٹی نہ کھائی جاتی ہے نہ ہضم ہوتی ہے اور نہ اس کا ذائقہ ہوتا ہے. امیر المؤمنین کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ جو کی روٹی ہے. یہ اس دنیا کی سب سے کمزور چیز علی کی زندگی میں دسترخوان کی زینت ہے. اب اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے؟ 25 روپے نہیں، 25 روپے سے یقیناً کم ہے. وہ بھی آج کی میں بات کر رہا ہوں. آج امیر المؤمنین حضرت زہرا، امام حسن، امام حسین مل کر 100 روپے کی روٹی دیتے ہیں. 100 روپے کی 4 روٹیاں.
کس کو؟ یتیم کو، اسیر کو اور مسکین کو. 3 راتیں گزر گئی. 3 راتوں میں آپ نے کتنے پیسوں کی روٹی دی ہے؟ 300 روپے. ٹوٹل 300 روپے. 300 روپے آج آپ اگر کسی کو دیتے ہیں کوئی آپ احسان تو نہیں کر رہے ہوتے, کوئی بڑی چیز تو نہیں ہے. 300 روپے آ گئے. لیکن کیا فرق ہے؟ ادھر ایک صاحب آتے ہیں کہتے ہیں میں اپنی ساری جائیداد آپ کو دے رہا ہوں. ادھر علی اور علی کے گھر والے 300 روپے کی روٹی دیتے ہیں. لیکن یہاں پر اللہ 18 آیتیں اتار کر کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم اگر غریبوں کو, مسکینوں کو, فقیروں کو, یتیموں کو کھلاتے ہیں تو یہ اس لیے نہیں کھلاتے کہ لوگ دیکھے ہوتے ہیں کیا کہنے, اس لیے نہیں کھلاتے کہ تم کہو بہت شکریہ آپ نے بڑا احسان کیا. نہ تم سے شکریہ کی توقع ہے, لا نرید منکم جزاء, نہ تم سے کسی جزا کی توقع ہے, ولا شکورا, نہ شکریہ کی توقع ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم نے صرف اور صرف اللہ کو سامنے رکھ کر کھلایا. اور جب اللہ کو سامنے رکھ کر کوئی انسان, کوئی فیملی صرف 300 روپے کی روٹی کھلاتی ہے تو قرآن کریم میں تا قیامت اترنے والی آیات 18 ہے اس خانوادے کی عظمتوں کو بیان کرنے کے. معیار کیا ہے؟ اخلاص, پاکیزگی, ریاکاری سے بچنا, خود نمائی سے بچنا. جو بھی خیر کا کام ہے اس خیر کے کام میں صرف اور صرف اللہ کو منظور خاطر رکھنا. اگر یہ ہے تو یہ چیز اس عالم میں اس ابدی گھر کی سب سے بڑی زینت بھی ہے اور اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. وہ گھر ایسا کرنا ہے. لہٰذا جہاں پر جو بھی عمل ہم انجام دیتے ہیں وہ زندہ ہے, وہ زندہ ہے, وہ مردہ نہیں ہے. زندہ ہے جہاں انرجی ہے وہاں پر کوئی شکل میں نظام ہے. اس لیے یاد رکھیں اسی دنیا میں برزخ کسی اور عالم کا نام تو نہیں ہے, ان کے انکشاف سے آگے جا کر کسی اور دنیا کا نام تو نہیں ہے. یہی عالم ہے, ایک پردہ ہے درمیان میں, صرف ایک پردہ. وہ پردہ ہٹ جائے تو پردہ ہے. اگر اس پردے کے ادھر آؤ تو نہیں آئے. اسی عالم کا باطن. میں شیخ احمد نراقی نجف کے بڑے اکابر علماء اور مراجع میں سے, اور وہ علماء ان علماء میں سے جو اساتید اخلاق شمار ہوتے ہیں, یعنی عرفانی اور باطنی والے سے بہت پہنچے ہیں. ان کی کتاب ہے اخلاقیات کے بارے, جو بڑے بڑے مجتہدین خود بھی پڑھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھاتے ہیں اخلاقی تربیت کے حوالے سے. اخلاقی تربیت کے حوالے سے وہ یہ بیان آتے ہیں کہ ایک دن میں امیر المؤمنین کے حرم میں گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. فخر اور دستی میں ان بڑے بڑے علماء نے زندگی گزاری اور اللہ نے اسی فخر کے آتے ان کو بہت خوش کیا. وہی جو ہم کا شیوا اور ان کی راہ ہے, ان کا طریق ہے. کہتے ہیں امیر المؤمنین کی بارگاہ میں گیا اور عرض کیا امیر المؤمنین یہ کیا مہمان نوازی ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں کچھ نہیں ہے. میری بیوی بھی بھوکی ہے, بچے بھی بھوکے ہیں, اب میں کہاں جاؤں؟ مانگ نہیں سکتا نہیں ہوں, میرا اپنا ایک مقام ہے. جب مانگ نہیں سکتا میں آپ کی بات کا ہی سے مانگوں گا, کیا کروں؟ یہ کہا گفتگو کی ماں سے نکل کے سامنے والوستان جہاں پر 60,000 انبیاء دفن ہیں, امام علی کے گھر کے بالکل سامنے. کہتے ہیں والوستان میں جانا, وہاں پر گیا, میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے. میں نے مستحب سمجھ کر اس کو کندھا قبر تک پہنچایا. یہ لوگ کہیں دور سے آئے تھے, شام ہو گئی تھی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم قبر میں تو رکھ دیں گے, باقی کام آپ خود کر دیں, ہم آپ کو تھوڑا سا معاوضہ دیتے ہیں, ہم دور ہیں, واپس جانا چاہیں تو رستے میں خطرات ہیں, تو اس لیے ہم جلدی نکلنا چاہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. تدفین کا موقع آیا, تدفین ہو گئی, پتھر کے سل رکھے گئے, آخری سل ابھی باقی تھا اور تدفین میں نے پڑھی. وہ لوگ چلے گئے. جیسے ہی وہ چلے گئے قبر اکیلی رہ گئی تو میں نے دیکھا قبر کے اندر جو ایک پتھر ابھی کھلا ہوا ہے
وہاں سے میں نے دیکھا کھڑکی کھل گئی اور ایک نیا عالم مجھے نظر آ رہا واہ واہ چلیے میں اس یقین کے ساتھ قبر میں گزر گیا کہ یہ دروازہ میرے لیے کھولا گیا ہے واہ وہ خود پہنچے گیا کتنا ادھر چلا گیا جب اس دنیا میں گیا اسی پردے کے پیچھے اس دروازے سے اس طرف گیا تو میں نے دیکھا بہت وسیع اور ایک بات اس نے گزرتا چلا گیا کیونکہ یہ تجسس تھا کہ اللہ نے یہ دروازہ میرے لیے کیوں کھولا ہے میں پہنچا کہ بہت بڑے محل اس محل کے جیسے ہی میں دروازے سے اندر داخل ہوا میں نے دیکھا ایک بہت بڑا ہال ہے دو طرف کرسیاں رکھی ہوئی ہیں اور سامنے تخت ہے تخت کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اطراف میں لوگ بیٹھے ہوئے اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں واہ میں جا کے ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا یہ دیکھو یہ کر کیا ہے میں نے دیکھا تخت والا تخت بیٹھا ہوا ہے اور ارد گرد کے لوگ اس سے سوال و جواب کر رہے ہیں وہ ان کو جواب دے رہا ہے یہ پوچھ رہے فلاں کا حال کیسا ہے فلاں کا یہ جواب دے رہا بعض لوگوں کا جب وہ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ تو بہت عرصہ پہلے مر گیا تھا ٹھیک ہے اچھا یہاں پر آیا نہیں ہم نے اس کو دیکھا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عالم میں ہے جہاں پر آتے جہنم ہے بہرحال یہ اس گفتگو کو میں نے ہوتے دیکھا اس اسلام میں شیخ احمد دراقی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا دروازے سے ایک سانپ داخل ہوا اور سیدھا چلا گیا تخت کے اوپر اور جو تخت پر موجود شخص تھا اس کے پاؤں کے انگوٹھے کو ایک ڈنگ مارا دسا اور اس کے بعد واپس نکل گیا تخت پہ بیٹھا وہ شخص چیختا چلاتا رہا تکلیف سے کراتا رہا اور کافی دیر تک پاؤں کو مسلتا رہا جب تھوڑا سا آرام آیا نارمل ہو گیا پھر دوبارہ گفتگو شروع ہوئی یہ عمل 3 دفعہ تکرار ہوا جب 3 دفعہ تکرار ہوا سانپ نکل گیا تو جب تخت والا شخص مطمئن ہو گیا مسئلے کے بعد تو میں نے اونچی آواز سے سلام کیا سب نے جواب دیا میں نے پوچھا کہ یہ کہاں ہے میں کہاں ہوں آپ لوگ کون ہیں واہ واہ تو کہتے ہیں تخت والے شخص نے کہا کہ میں وہی میت ہوں جس کو ابھی آپ بتلا رہے تھے اللہ یہ بندہ ہے اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے بندر میں آنے کی اور آگے دیکھنے کی تمہاری اسلام کیا ہے کہا میں نیک آدمی تھا بڑا پرہیزگار نمازی اور حلال و حرام کا خیال رکھنے والا کسی کا حق میری گردن پہ نہیں کسی کا حق میں نے نہیں کھایا کسی کو میں نے تکلیف نہیں دی اس طرح نیک میں نے اپنی زندگی گزاری ہے ایک دن میں بازار گیا بازار میں نے دیکھا کہ دکاندار گاہک کے ساتھ لڑ رہا ہے میں قریب گیا تو دیکھا وہ آپس میں الجھ رہے تھے دکاندار کہہ رہا تھا کہ تم نے میرے 6 درہم دے اور وہ جو گاہک تھا وہ کہہ رہا تھا نہیں میں نے تمہارے 5 درہم دے اس میں تکرار ہو رہی تھی اب وہ 10 پر کلمہ ہونے لگے میں نے خیر کی نیت سے لوگوں کو روکا میں نے کہا کہ جھگڑا کیا انہوں نے بتایا میں نے کہا میں اگر ثالثی کروں مان جاؤ گے دونوں میں کیا ہوگا میں نے کہا دکاندار سے کہا تم 6 کی جگہ 5.5 پر مان جاؤ اور یہ بھی 5.5 پر مان جائے اور صلح کر لو تو جھگڑا ختم ہو جائے گھاٹ نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے 5.5 درہم نکالے دے دیے دکاندار کو تکلیف ہوئی اور اس نے زبان سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ میری ثالثی پر راضی ہو چکا تھا لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کے 6 درہم ہی بنتے تھے جس میں سے وہ آدھا درہم کھا گیا ہے اور اس کا سبب میری ثالثی ہے یعنی میری ثالثی کی وجہ سے اس کا آدھا درہم یہ کھا گیا اب صبح سمائی تو ہو گئی وہ لوگ چلے گئے میں جب اس دنیا میں آیا تو وہی آدھا درہم اب سانپ بن کر آ رہا ہے مجھے بچنے کے لیے اللہ اکبر یہ وہی آدھا درہم کب تک جب تک وہ دکاندار مجھے نہ بخشے جب تک وہ نہ بخشے کیوں اس لیے کہ یہ عالم عمل کی دنیا ہے اور وہ عالم اسی عمل کو عملی شکل میں دیکھنے کی دنیا ہے جنت ہے تب بھی جہنم ہے تب جہنم کی اگر ایندھن کا آپ تذکرہ کرتے ہیں آگ کی صورت میں وہ آگ کیا ہے وہی جو ہمارے اندر چلا ہوا ہے ہمارے اندر یہ جو ہمیں غصہ آتا ہے خطرناک ہم ہوتے ہیں تو غضب کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے جسم گرم ہوتا ہے یعنی جسم گرم ہوتا ہے چہرہ تو آپ آگ کے سامنے دیکھتے ہیں یہ کیفیت ہوتی ہے وہ اندر کی آگ ہے یہ باہر کی آگ ہے فرق صرف اتنا ہے اندر کی آگ غضب ہے اس غضب کو انسان کنٹرول کر لے تو اپنے جہنم کی آگ کو اسے کنٹرول کر لے اگر آزاد چھوڑ دے تو اس غضب
کے اظہار کے نتیجے میں اس کے ہاتھ سے جو تکلیف ہوگی وہ جہنم ہے، زبان سے جو تکلیف ہوگی وہ جہنم ہے، آنکھوں سے جو تکلیف ہوگی وہ جہنم ہے، چہرے کی ذات سے دوسرے کو جو تکلیف ہوگی وہ جہنم ہے، جہنم کے شعلے ہیں۔ اور یہی کیفیت ادھر سے ایک مسکراہٹ کی بھی ہے۔ جب انسان مسکرا کر محبت سے کسی بچے کے سر پر، خصوصاً یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس ایک مسکراہٹ اور ہاتھ پھیرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اتنے ہی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جتنے بال اس بچے کے سر پہ تھے جو اس کے ہاتھ کے نیچے سے گزرے۔ واہ سبحان آپ اللہ۔ دیکھ رہے ہیں یہ عمل ہے، یہ عمل، اس عمل کی دنیا کون سی ہے؟ یہ جہاں پر تکلیف ہے، مرنے کے بعد دروازہ بند۔ اس کے بعد اولیاء کہتے ہیں کہ ہم نے جب عالم برزخ کے بعض اولیاء کو دیکھا، وہ کہتے تھے کہ ہم یہاں پر چاہتے ہیں کہ ایک عمل خیر جیسے درود ہے، درود پڑھ لیں، لیکن اجازت نہیں ملتی۔ کیوں؟ کہا جاتا ہے درود پڑھنے کی دنیا وہ تھی، وہاں پر پڑھ کے آنا چاہیے۔ واہ واہ سبحان یہ دنیا اس دنیا میں کیے ہوئے عمل کو پانے کی دنیا ہے، وہاں پر آپ کا اکاؤنٹ گزر رہا ہے، ادھر نہیں ہے۔ ادھر آپ کا مقصد ہے جہاں پر اس اکاؤنٹ سے سارے پیسے منتقل ہو چکے ہیں، اب یہاں سے آپ جمع نہیں کر سکتے۔ اس لیے عزیزان، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، ہمیں مجالس میں ان باتوں کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے، چاہے خطیب ہو، عالم ہو یا کوئی اور، جو اس دنیا میں بھی ہمیں ہلائے اور اس دنیا کے حوالے سے بھی ہماری ذمہ داریوں کو واضح کرے کہ وہاں پر ہمیں کس طرح کی صورتحال کا سامنا ہوگا۔ مرتا ہے ذرا تصور کر سکتے ہیں۔ ابھی ایک روایت پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ایک میت سے پوچھا گیا کہ تم عالم برزخ میں ہو، برزخ میں اس وقت کس حال میں ہو؟ کہا کہ مجھے مرے ہوئے 90 سال ہو گئے ہیں، 90 سال، لیکن 90 سال پہلے وہ جو موت کی تلخی تھی وہ تلخی اب تک میرے وجود پر حاوی ہے۔ اللہ موت کی تلخی، یہ موت کی تلخی کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے نہیں، اس کے لیے جو آلودہ ہے، اس کے لیے جو اپنی زندگی پاک گزارتا ہے، اس کے لیے لذت ہی لذت ہے۔ اس لیے روایات بتاتی ہیں کہ جب ایک نیک اور مومن انسان اس دنیا سے اس دنیا میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے وہ ریشمی لباس پہن رہا ہو، ایک نیا لباس پہن رہا ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک گناہگار فاسق کے لیے وہ ایسی جیسے اس کی کھال اتاری جا رہی ہو، ایک میلا لباس اتار رہا اور ایک کچی کھال اتر رہی ہے۔ آپ ذرا تصور کریں دونوں کی کیفیات میں کیا فرق ہے، ان کیفیات میں فرق کی وجہ کیا ہے؟ اس کا بھی فسق و فجور کا عمل اور اس کا نیک وہ عمل جو اس کو پاکیزہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ واہ واہ، یہ دنیا اس عمل کی دنیا ہے۔ امیر المومنین کا ایک کلام سنا کر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں، جو لوگ تھکے ہوئے ذرا سلوات مجھے کرو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل تھکے ہوئے لوگوں کی سلوات دی، اور جو لوگ نہیں تھکے وہ بھی ذرا سلوات دیں۔ اللہم صلی علی امیر المومنین کا ایک جملہ، مختصر سا جملہ، مختصر سا، لیکن انسان کام ہوتا ہے۔ فرمایا لو تکاشفتم ما تدافعتم، ایک جملہ، اگر تم کشف ہو جاؤ، کشف کا کیا مطلب ہے؟ پردہ ہٹ جائے، لو تکاشفتم، ایک دوسرے پر کشف ہو جاؤ، ماں تدافعتم، تمہاری لاشیں پڑی ہوگی، دوسرا دفنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اللہ دفنانے کے لیے تیار۔ وجہ
مثال سے خود بخود سمجھ آئے گا. آپ یہاں سے نکلیں گے ویسے بھی ساروات میں خنزیر ہوتا ہے, کہیں پر کوئی مرا ہوا خنزیر آپ کو نظر آ جائے تو آپ اس مرے ہوئے خنزیر کے بدبودار بدن کی طرف جاتے ہیں یا کہیں کترا کر رستہ بدل کے دور سے نکل جاتے ہیں؟ دور سے نکل جاتے. دور سے. کیوں؟ آپ کو گھن آتی ہے. کیوں؟ امیر المومنین یہی فرماتے ہیں لو تکاشفتم ما تدافعتم, اگر کشف ہو جاؤ تو ایک دوسرے کو دفن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگے. اللہ کتنا کریم ہے, کتنا کریم ہے, کتنا عظیم ہے. ہماری تمام برائیوں کے باوجود اس نے ہمارے تمام عیوب پر پردے ڈالے ہیں, تمام عیوب دوسروں سے چھپائے ہیں اور مجھے اچھا بنا کر پیش کیا. ہر ایک میرے بارے میں کہتا ہے یہ تو بڑا اچھا اور نیک آدمی ہے. جب میں گزر جاتا ہوں تو کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی تھا, بڑا ہی نیک آدمی تھا. اندر کا حال وہ جانتا ہے, وہ جانتا ہے, لیکن جاننے کے باوجود وہ کیا کرتا ہے؟ پردہ ڈالتا ہے. جب وہ جاننے کے باوجود پردہ ڈالتا ہے تو کیا مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں کسی کے بارے میں سنی ہوئی بات پر بھی لوگوں کے درمیان واٹس ایپ کے ذریعے سے, دیگر ذرائع سے, محفلوں میں بیٹھ کر اس کی آبرو, اس کی عزت کو نیلام کر کے اس کو بے عزت کروں اور اس کے عیوب کو دوسروں کے سامنے کھول دوں؟ کیا اللہ اس پر راضی ہے؟ نہیں. یہ بیماری ہم سب کی بیماری ہے اور خصوصاً عورتوں کی سب سے بڑی بیماری, سب سے بڑی بیماری جو اللہ جانتے ہوئے اپنے گناہگار بندے کے عیوب پر پردے ڈالتا ہے. وہ اللہ کبھی راضی نہیں ہے کہ اس کا کوئی اور بندہ ان عیوب کو کھولے. کبھی راضی نہیں. اگر وہ عیوب میرے کھل جائے تو اب آپ اس لیے اللہ کی عنایات دیکھیں, اس کی رحمت کا اظہار دیکھیں. جب میں مرتا ہوں, آپ کوئی اور کسی کی موت آتی ہے, جنازہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے, آپ تکبیرات کہتے ہیں اور تکبیرات کہہ کر کچھ دعائیں پڑھتے ہیں جس کو ہم نماز جنازہ کہتے ہیں. اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم خدایا انا ہم نے لا نعلم منہ الا خیرا, ہم نے اس شخص میں جس کی لاش ہمارے سامنے ہے خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. میں جانتا ہوں 50 سال سے بندہ غیبت کرتا تھا, بندہ جھوٹ کہتا تھا, بندے فلان کا مال کھایا تھا, بندے نے فلان ظلم کیا تھا. خدا کہتا ہے موت کے بعد بھی نہ صرف اس کے عیوب کھولنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ وہاں پر تم جھوٹی گواہی دو اور کہو کہ خدایا میں نے اس کا کوئی عیب نہیں دیکھا, دیکھا تو صرف اور صرف خیر دیکھا اور اچھائی دیکھی. وہ خدا ہم پر کتنا مہربان. اللہم لا نعلم منہ الا خیرا. اللہ کہتا ہے یہ گواہی دو. میں کہوں یا اللہ یہ تو جھوٹی گواہی ہے. تمہیں کیا ہے؟ میرا بندہ بچ جائے گا, میرا بندہ بچ جائے گا. 40 مومن جب کسی ایک میت کے بارے میں اس طرح سے گواہی دیتے ہیں تو اللہ کہتا ہے ان 40 کو اس کی برائیوں کا نہیں معلوم تھا تو میں بھی اس کو معاف کر دیتا ہوں. وہ کریم ہے, وہ کریم. اس لیے وہ کہتا ہے کہ جنازے میں بھی جھوٹی گواہی دو. تمہیں معلوم ہے اس نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, لیکن کہو اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا, لیکن تو ہم سے زیادہ اس کو جانتا ہے. بے شک. اب وہ غیب کی باتیں نہیں مانو. اب یہاں پر آ کے پھر اللہ ہم ہی سے کہتا ہے اس کے لیے دعا کرو, مجھ سے مانگو. وہ کیا ان کا محسنا فزد فی احسانہ, اگر یہ نیک تھا جو ہمارے خیال میں تھا تو اس کی نیکیوں میں اور احسان میں مزید اضافہ کر دیتے. وَإِن كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ, اور اگر یہ تیری نگاہ میں گناہگار تھا تو خدایا تو اس کے ان تمام گناہوں کو بخش دے, میں اس کے کسی گناہ کا شاہد نہیں. واہ واہ. جو جانتا ہے کہ یہ میت, یہ شخص اتنا بڑا گناہگار تھا, مجھے پابند کرتا ہے کہ اس کی بے گناہی کا واسطہ لوں اور اس کی بے گناہی کی گواہی دوں, اور اس کے اگر گناہ عند اللہ ہے تو اس کی معافی بھی اللہ سے دعا مانگوں اور درخواست کروں. واہ. وہ اللہ راضی ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے کے عیوب
اور پردے پھاڑ کر ایک دوسرے کو ننگا کرنے کی کوشش کریں؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی۔ اس لیے یہ دنیا عمل کی دنیا ہے، بے شک۔ عمل۔ میں چاہ رہا تھا ایک روایت پڑھوں، لیکن وہ روایت بڑی لمبی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آدھا گھنٹہ مزید لگ جائے اور آپ پریشان ہو جائیں۔ کسی اور موقع پہ چاہ رہا تھا، اگر اللہ نے توفیق چند جملے صرف مسائل میں مختصر ایک دفعہ سلوات بھیجیے گا۔ اللہم صلی علی عزیزان، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ خود رحیم ہے، رحمان ہے، اس رحیم اور رحمان اللہ نے ہمیں ان مشکلات سے نکالنے کے لیے اور ہمارے گناہوں کو جانتے ہوئے ان گناہوں کے عذاب سے ہمیں بچانے کے لیے اور ہماری عاقبت کو خیر میں تبدیل کرنے کے لیے اپنی رحمت کے مظاہر بھیجے۔ ان مظاہر میں پہلا مظہر علی بن ابی طالب ہے، اللہ اکبر، جو اللہ کی رحمت کا عظیم ترین مظہر ہے۔ اس لیے روایات کہتی ہیں، اور خود امیر المؤمنین کا بھی ایک جملہ ہے بعض روایات میں کہ من یمت یرنی، جو بھی مرے گا سب سے پہلے مجھے دیکھے گا، سب سے پہلے مجھے دیکھے گا۔ کافر ہو تب بھی جی تب بھی، مشرک ہو تب بھی جی ہاں، منافق ہو تب بھی جی ہاں، عدو اور دشمن ہو تب بھی جی ہاں، دوست محب اور موالي والترتيب فيها. فرق کیا ہوا دشمنوں اور دوست میں؟ فرق کیا ہوا؟ پھر سب دیکھیں جو علی کو اس دنیا میں جس طرح سے دیکھتا تھا مرتے وقت اسی طرح سے دیکھے گا. جو دشمن سمجھ کر دیکھتا تھا علی کو اپنے دشمن کے طور پر سامنے دیکھے گا. جو علی کے غلام کے طور پر خود کو سمجھتا تھا وہ اپنے لیے آقا کے طور پر دیکھے گا. جو محبت کرتا تھا پیغمبر محبت کے طور پر دیکھے گا. جو مبغض تھا پیغمبر غضب خدا کے طور پر دیکھے گا. دیکھے گا اور جب دیکھے گا تو یہ ہستیاں کیا کریں گی؟ یہ اس موقع سے ہمارا ہاتھ تھامنا شروع کر دیں گے. اس موت کے پہلے پڑھنے سے بشرطے کہ ہمارے اندر وہ سچائی موجود ہو. اس کی توسل ضرور ہے. امام رضا علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے. جو لوگ ان گئے ہیں زیارت کے لیے وہاں پر عرفہ عثمان نجفی مرشی ہے، بہت بڑا کتاب خانہ ہوتا ہے. عرفہ نجفی مرشی ان کے دوست تھے شیخ مرتضیٰ حائری جو مؤسس ان کے مؤسس ہیں شیخ عبدالکریم حائری آیت اللہ اور ان کے بیٹے. یہ خود بھی مر جاتے ہیں، آیت اللہ نجفی مرشی بھی مر جاتے ہیں. دونوں مراجع بہت بڑے، دونوں بڑے ہی موالي، دونوں بڑے ہی عاشق. دونوں نے آپس میں ایک عہد کیا کہ ہم میں سے جو بھی دنیا سے جلدی آئے وہ دوسرے کے خواب میں آئے، وعدہ کرے دوسرے کے خواب میں آئے گا اور آ کے اس کو بتائے گا کہ وہاں پر کیا چیز کام آئے. شیخ مرتضیٰ حائری جلدی دنیا سے آیت اللہ نجفی مرشی جب حکم میں تھے تو وہ موجود بعد میں ان کا انتخاب 30 سال ہو گئے تقریباً کے انتخاب. کہتے ہیں کہ آیت اللہ نجفی مرشی کے خواب میں بڑے عرصے کے بعد یہ واقعہ خود آیت اللہ نجفی مرشی نے نقل کیا کہ ایک عرصے کے بعد آیت اللہ مرتضیٰ حائری خواب میں آئے. انہوں نے پوچھا کہ اتنے عرصے بعد کیوں آئے؟ کہا کہ اس عالم کے یہ اسرار میں سے ہے اس لیے وہ میں بتا نہیں سکتا. کہا یہ تو بتاؤ کہ وہاں پر ہوا کیا؟ کہا کہ جب پہلی دفعہ مجھے قبر میں لٹایا گیا اور قبر کا دروازہ بند کیا گیا تو اس کے بعد جب نکیر اور منکر کے سوالات شروع ہوئے تو مجھ پر خوف طاری تھا. شیخ مرتضیٰ حائری آیت اللہ عثمان بہت پاکیزہ شخصیت ہے لیکن وہ عالم اس عالم سے مختلف ہے. وہ حقائق کا عالم ہے اس لیے وہاں پر بڑے بڑے گھبراتے ہیں. بڑے کہ نہیں میں گھبرایا ہوا میری اس گھبراہٹ کی کیفیت میں نے دیکھا اچانک ایک نورانی صورت میرے سامنے آئی اور انہوں نے میری اس اضطراب کی کیفیت کو دور کر دیا. جیسے ہی دور کیا میں نے پوچھا آپ ہیں کون جن کے آنے سے میرا اضطراب اور میری پریشانی دور ہو گئی؟ فرمایا مجھے نہیں پہچانا. کہا نہیں. کہا تم میرے پاس
पास 70 बार आए हो, इसलिए मुझ पर भी लाजिम है कि 70 मकामात पर जहां तुम्हें परेशानी हो, मैं तुम्हारे सहारे आकर तुम्हें परेशानियों से निजात दूं। तो कहने के मैं समझ गया कि ये इमाम रज़ा है जिनकी बारगाह में मैं 70 बार ज़ियारत के लिए गया। ये इल्म था, ये इल्म था उस मोमिन इंसान की उस उखरवी जिंदगी में, बरज़ख के मुख्तलिफ मराहिल में, हर मरहले में जहां पर भी इसको जरूरत पड़ती है, अल्लाह की रहमत के मज़हर के तौर पर ये हस्तियां आती हैं और उसको निजात दिलाती हैं। अब जिसका दिल हुसैन के लिए रो रहा, जिसका दिल हुसैन के बच्चों के लिए रो रहा, जिसकी आंखें हुसैन इब्न अली के गम में नन्नार हुई हो, ये कतरे अश्क, ये कतरे अश्क, एक अश्क का कतरा जो हुसैन इब्न अली पर गिरे, वो यकीनी तौर पर इंसान के उसी बनाए हुए जहन्नम को जलाने का सबब है, अगर तौबा करके कोई ना सके। उस जहन्नम को जलाने का सबब, उस जहन्नम को बुझाने का सबब है एक कतरे अश्क, किस पर? हुसैन इब्न अली। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन। वो अजीम तरीन हस्ती और वो अजीम तरीन मज़ार है, अजीम तरीन मज़ार है। एक मज़लूमियत का आंसू, एक आंसू तमाम गुनाहों को जलाने का सबब है, एक आंसू, एक मोहब्बत जो इंसान के अंदर की तमाम उन जंगों को और गिलाजतों को जलाने का सबब है। अगर हुसैन की मोहब्बत की चिंगारी अंदर पैदा हो जाए, हुसैन की मोहब्बत की चिंगारी अंदर पैदा हो जाए जो उसको बेचैन कर दे हुसैन के लिए। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि शाम गनीमा का वक्त मैंने अजीब मंजर देखा कि खैमे हुसैनी एक के बाद दूसरा जलता रहा। मैं खैमों को जलता हुआ देख रहा था और उन जलते हुए खैमों से नन्हे नन्हे बच्चों को रोते हुए और बाहर निकलकर सहरा में आंखों से ओझल होते हुए देख रहा था। मैं देख रहा था कि लश्करे अश्किया का रुख खैमों की तरफ था और एक के बाद दूसरा खैमा दूसते थे और जलाते चले जाते थे। मेरी निगाह पड़ी, मैंने देखा एक बड़ा सा खैमा है और सारे बच्चे खवातीन निकलकर सहरा में ओझल हो चुकी है, नजर नहीं आ रही, लेकिन एक खैमा है जिसके दरवाजे पर एक खातून कभी बाहर आती है, कभी अंदर जाती है, फिर बाहर आती है, फिर अंदर जाती है, भागती नहीं है। मैंने पूछा ये कौन है और भागती नहीं रही? जवाब मिला ये अली की बेटी ज़ैनब। मैंने पूछा भागती क्यों नहीं है? जवाब मिला अंदर सैयद साजिदीन रशीदी के नियत में छोड़कर जा नहीं सकती और उठाकर लाने की ताकत नहीं है। कि मैं इस अस्ता में मैंने देखा कि कुछ और खवातीन जमा हुई और बड़ी मुश्किल से इस अजीज हस्ती को उस खेमे से जैसे ही लेकर बाहर आए वैसे ही आग उस खेमे तक भी पहुंच गई और वो खेमा भी जल गया। अभी कहता है मैं इस आलम में मज़लूमियत देख रहा था फातिमा के फर्जंदों की, मैं रसूलुल्लाह की बेटियों की मज़लूमियत देख रहा था। इस आलम में मेरी निगाह एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी। मैंने क्या देखा? उस बच्ची के दामन पर आग लगी हुई है और उस आग की वजह से बच्ची परेशान है और रो रही है और भाग रही है। मैं दिल मेरा बहुत पछताया और मैं मुस्तरिब हुआ, भाग के गया उसके पीछे। बच्ची ने जैसे ही मुझे अपने पीछे आते देखा, तड़प कर भागी और तेज भागी। मैं आगे से गया, बच्ची को रोका, उसके दामन की आग बुझाई। जैसे ही मैंने दामन की आग बुझाई, उस बच्ची ने मेरे चेहरे की तरफ बड़ी अजीब निगाहों से देखा। गोया पूछ रही हो कि अब तक करबला में जितने भी लोग आए उन्होंने हमें मारा, पीटा और जलाया, तुम पहले शख्स हो जो आग बुझाने के लिए आए। मैंने जब ये सवालिया उसकी सूरत देखी तो मैंने उस बच्ची से पूछा, बेटी
یہ تمہارے چہرے کی رنگت سیاہ ہے، کیا ہوا ہے؟ کہا ان ظالموں نے اتنے تماچے مارے کہ چہرہ سیاہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا بیٹی تمہارے جسم پر زخم ہے، تمہاری بالیاں کانوں سے چھلی ہوئی ہیں اور خون نکل رہا ہے۔ کہا میرے بابا نے مجھے بالیاں پہنائی تھی، ان ظالموں نے اس زور سے کھینچی کہ بالیاں پھٹ گئی، میری کان کی میل پھٹ گئی اور خون نکل رہا ہے۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں نے پوچھا بیٹی تم ہو کون جو اتنی ننھی سی عمر میں اتنی مظلومہ؟ کہا تم نے نہیں پہچانا، میں وہی حسین کی بیٹی ہوں جو حسین کے سینے پر سوتی تھی، مجھے سکینہ بنت حسین نے